راجا کے ہیرے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک راجا تھا، اس کے پاس بہت عمدہ قسم کے بے شمار ہیرے تھے۔ ایک دن اس نے ان قابل اور سمجھدار آدمی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ہیروں میں کچھ بہت عمدہ نقلی ہیرے ملا دیے اور اعلان کروا دیا کہ جو اس میں سے اصلی اور نقلی ہیرے الگ الگ کر دے گا تو اصلی ہیرے بھی اس کو انعام میں دے دوں گا۔ پہلے زمانے میں کسی بھی پرکھ کے لیے ایسے ہی طریقے آزمائے جاتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہوں اور وزیروں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی قابلیت کی بنا پر کی جاتی تھی۔ بادشاہ کی جانب سے کیے جانے والا اعلان سنتے ہی سینکڑوں جوئری بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے آنے کی بنیاد پر ہیرے دے دیے جائے اور سب کو ایک مخصوص وقت دیا جائے۔ ہیروں کی جانچ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جیسے جیسے جانچ مشکل ہو رہی تھی ویسے ویسے لوگوں کی دلچسپی اس بات میں بڑھنے لگی۔ روزانہ ہی لوگ جوک در جوک بادشاہ کے دربار میں ہیروں کی جانچ کا معاملہ دیکھنے کے لیے آنے لگے، لیکن اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان مشکل ہو گئی۔ بڑے بڑے جوئری ناکام واپس لوٹے، وہ اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ نہ کر سکے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بالآخر تمام لوگوں نے ہار مان لی۔ جیسے ہی سب کی شکست کا اعلان ہوا تو اتنے میں ایک نابینا شخص وہاں آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے جوئری اور وہاں پر موجود لوگ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا تم اندھے بھی ہو اور جوہرات کی پرکھ بھی نہیں جانتے تو تم یہ کیسے کرو گے؟ اس کا مذاق اڑایا جانے لگا تو راجا نے کہا یہاں ایک سے ایک ماہر یہ کام نہیں کر سکا، کیا تم واقعی میں یہ کام کر لو گے؟ اس نے کہا جی ضرور۔ راجا نے اس کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر اس نے کہا وہ ان ہیروں کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے اور وہ ان کی جانچ سورج کی روشنی میں دن کو کرے گا۔ سب لوگوں کی مکانی کے بعد راجا نے اس کی بھی یہ اجازت بھی دے دی۔ نابینا بزرگ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دو تھیلیاں تھیں، ایک میں نکلی ہیرے اور دوسری میں اصلی۔ اس نے اصلی اور نقلی ہیرے الگ الگ بادشاہ کو دیے تو بادشاہ اور درباری بہت حیران ہوئے۔ پوچھا یہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا بہت آسانی سے، میں نے ان ہیروں کو اپنی عقلمندی کی بصارت سے الگ الگ کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں اب ہمیں تفصیل سے بتائیں تاکہ سب کو اس بات کا علم ہو سکے۔ نبینا بزرگ نے کہا میں نے ان ہیروں کو دھوپ میں رکھا، جو نقلی تھے وہ دھوپ کی شدت برداشت نہ کر سکے اور وہ گرم ہو گئے، اور جو اصلی تھے ان کو کچھ نہیں ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سب کو بتایا کہ دیکھ لے کچھ معاملات سمجھداری، عقل اور شعور سے حل کیے جاتے ہیں۔ راجا نے نابینا بزرگ کو دربار خاص میں خصوصی مشیر مقرر کر دیا۔ تو بچوں اس سے ثابت ہوا ہم سب دیکھنے میں ہیرے ہی ہوتے، شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کون ہیرا ہے کون کانچ کا ٹکڑا، مگر جب ان کو غصے کی تپش پڑتی ہے تو وہ گرمی سے پھٹ پڑتے ہیں اور ان کی زبان ان کی اصلیت بیان کر دیتی ہے۔ اگر تو اصل ہیرا بننا ہے تو غصہ پر قابو پانا سیکھو۔ غصہ خود کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں دوسروں کے لیے کم، اپنے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں کی وجہ غصے کا آنا ہی ہے، تو غصہ کم کیجیے اور خوش رہے۔